السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر رضیہ۔ آج میں آپ کو 9ویں جماعت کی اردو کی کتاب سے ایک سبق پڑھاؤں گی اور پھر اس کی ہم مشقی سوالات بھی کریں گے۔ آئیں دیکھتے ہیں، پہلے اس کی ہم پڑھائی کرتے ہیں۔ بچپن میں بھوتوں پریتوں کی فرضی کہانیاں سننے کے بعد جب سچ مچ کی کہانیاں پڑھیں تو ان میں عموماً ایک مشکل سا لفظ آیا کرتا۔ سب کچھ سمجھ میں آ جاتا لیکن وہ لفظ سمجھ میں نہ آتا۔ وہ دن اور آج کا دن اس لفظ کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ وہ لفظ ہے سماج۔ یوں تو یہ لفظ آسان ہے، اس کے معنی برادری یا معاشرہ وغیرہ ہوں گے، لیکن پتہ نہیں اس جماعت کے لوگ بستے کہاں ہیں اور کیوں بات بات پر اعتراض کر بیٹھتے ہیں۔ لوگوں کو کچھ کرنے نہیں دیتے، کسی کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیتے۔ نہ جانے اس جماعت کے اغراض و مقاصد کیا ہیں اور یہ لوگ کیوں سکون کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ہوش سنبھالتے ہی یہ سننے میں آیا، ظالم سماج، خوفناک سماج، مکروہ سماج، سنگ دل سماج۔ کچھ یوں معلوم ہوتا جیسے سماج کوئی بیہودہ سا آوارہ گرد شخص ہے جس کا کام دن بھر ظلم کرنا اور لوگوں کو ڈرانا ہے۔ چنانچہ بچپن میں جتنا شیطان سے ڈر لگتا اتنا ہی سماج سے ڈرا کرتے۔ اس کے بعد ایک اور دماغی تصویر بن گئی۔ یہ لفظ بڑے بڑے دکھائی دینے لگے۔ سماج کا شکار، سماج کے تیز پنجوں میں حقیر سی جان، سماج کے بھیانک منہ کا نوالا۔ کئی سال تک ہمارے لیے سماج ایک ڈراؤنا جانور رہا، جو اونٹ کی طرح بے تکا، ریچھ کی طرح مقد اور بھدا، چیتے کی طرح خوفناک۔ کوئی پوچھے یہ اونٹ، ریچھ وغیرہ اکٹھے کیسے ہو گئے؟ بس یوں ہی ہو گئے۔ لڑکپن ہی تو تھا، اور پھر سماج کوئی سادہ سی چیز تو تھی نہیں۔ خیر، کتنے ہی دنوں ہم سماج کو خوفناک درندوں میں گنتے رہے۔ اس کے بعد ذرا عقل مند ہوئے۔ اب سماج پر ایک نقاد کی طرح غور کیا تو چند اور لفظ کھٹکنے لگے۔ سماج کے ٹھیکیدار، سماج کے اجارہ دار۔ نتیجہ جو نکلا تو افسوس ہوا کہ اب تک سماج کو بالکل غلط سمجھتے رہے۔ سماج تو ایسی چیز ہے جس کا ٹھیکہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ کوئی تجارتی جنس ہوگی یا شاید کاروباری چیزوں میں سے کچھ ہو۔ بہرحال ہمیں یہ ضرور معلوم ہو گیا کہ سماج کا ٹھیکہ لینا آسان نہیں، بڑے دل گردے کا کام ہے۔ لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں، کیونکہ بچہ بچہ ان ٹھیکیداروں کے خون کا پیاسا نظر آتا ہے۔ ساری خلقت ان کے پیچھے پنجے جھاڑ کر پڑی ہوئی ہے۔ کتنے دنوں ہمیں یہی تلاش رہی کہ کسی سماج کے ٹھیکیدار کا بغور مطالعہ کریں۔ بازاروں میں تلاش کی، گلی کوچوں میں پھرے، ہر قسم کے ٹھیکیدار دیکھے، کوئلے کی، لکڑی کی عمارتوں کے اور نہ جانے کس کس چیز کے، لیکن اس قسم کا ٹھیکیدار کہیں نہ ملا۔ سیانے لوگوں سے کہا کہ آپ ہی مشکل آسان کر دیجئے، لیکن کوئی مدد پر آمادہ نہ ہوا۔ پھر ایک خاتون سے، جن کے ہر افسانے کے ہر صفحے پر ہر 5-6 سطروں کے بعد سماج کا لفظ آتا تھا، ملنے گئے اور بڑی عاجزی سے کہا کہ محترمہ، آپ کو تو ان ٹھیکیداروں کا اتا پتہ معلوم ہوگا۔ اگر آپ ان میں سے کسی ایک کو اس خاکسار سے ملا دیں تو ایک بوجھ میرے سینے سے اتر جائے، لیکن وہ یہی سمجھیں کہ میں مذاق کر رہا ہوں۔ شاید سماج اس طاقت کا نام ہے جو کسی شخص کو اپنا واجب ناواجب مقصد پورا کرنے سے روکتی ہے، لوگوں کو فوراً میرے ہونے سے روکتی ہے، معمولی شکل و صورت آمدنی والے عاشقوں کی محبت میں حائل ہوتی ہے، ایک ان پڑھ مزدور کو کار میں بیٹھنے سے باز رکھتی ہے، کسی کوشش کا نتیجہ خاطر خواہ نہ نکلا یا کوئی اوٹ پٹانگ حرکت کر بیٹھے تو بجائے اصل وجہ سمجھنے کے کہہ دیا ظالم سماج کا قصور ہے۔ اگر اسی طرح ہر بات میں غریب سماج کو قصوروار ٹھہرایا گیا تو وہ دن دور نہیں جب کسی کو بخار چڑھے گا تو منہ بسور کر کہے گا کہ یہ سماج کا قصور ہے۔ کوئی کمزور ہوا تو کہے گا یہ سماج کی برائی ہے، اور اگر کوئی بہت موٹا ہو گیا تو بھی سماج کو ہی کوسا جائے گا۔
نالائق لڑکے امتحان میں فیل ہونے کی وجہ سماج کی کھوکھلی بنیادوں کو قرار دیں گے، یہاں تک کہ گالیاں بھی یوں دی جائیں گی کہ خدا کرے تجھ پر سماج کا ظلم ٹوٹے، یا اللہ اسے سماج کے پنجے میں کر، یا پرماتما نے چاہا تو سماج سر پر چڑھ کر بولے گا۔ اور دعائیں بھی اسی قسم کی ہوں گی، پیسہ دیتا جا بابا، خدا تجھے سماج سے بچائے، یا میرے اللہ مجھے سماج کی ہوا سے بچائیو وغیرہ۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سماج کے متعلق زیادہ سوچنے والوں یا لکھنے والوں میں بیشتر تعداد کمزور اور چڑچڑے اور غمگین حضرات کی ہے۔ تندرست اور ہنسمکھ آدمیوں کو کبھی سماج کی غیبت کرتے نہیں سنا گیا، شاید وہ جانتے ہی نہیں کہ سماج کس جانور کا نام ہے، اور اگر کوئی ان سے سماج کی برائیاں کرنے لگے تو وہ اسے اتنی سی اہمیت نہیں دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ سماج کے متعلق سوچتے رہنا ایک ایسی بیماری ہو جس کا تعلق خون کی کمی، اعصاب کی کمزوری اور ہاضمے کی خرابی سے ہوتا ہو۔ ایسی بیماری اس وقت تک رفع نہیں ہوتی جب تک دیگر شکایات دور نہ کی جائیں، اور اگر اس مرض کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو مریض کی حالت خطرناک ہوتی جاتی ہے۔ ذرے ذرے میں اسے سماج کی کرشمہ سازیاں نظر آتی ہیں، رنگ رنگ کے پھول دیکھ کر اسے افسوس ہوتا ہے کہ یہ مسرور کیوں ہیں، سوکھے ہوئے پتوں کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ سوکھے پتے کیوں ہیں، کوؤں کو دیکھ کر غمگین ہو جاتا ہے کہ یہ کالے کیوں ہیں، کسی کو ہنستے دیکھ کر اس کا خون کھولنے لگتا ہے اور یوں منہ بناتا ہے جیسے کہہ رہا ہو، ہنستا ہے بے، ابھی کہہ دوں گا سماج سے۔ اسے خواب میں بھی عجیب و غریب دکھائی دیتے ہیں، جیسے سارا ملک ایک بہشت ہے جس میں نہ جنگل ہے، نہ پہاڑ ہے، نہ صحرا ہے، نہ دریا، نہ کسی دوسرے ملک کو یہاں سے کوئی راستہ جاتا ہے، بس ایک پیارا پیارا وطن ہے، نہ اونچی عمارتیں ہیں، نہ جھونپڑیاں ہیں، جدھر نظر جاتی ہے ایک منزلہ کوارٹر نظر آتے ہیں۔ آدمیوں میں ذات مات کی تمیز مٹانے کے لیے انہیں نمبروں سے پکارا جاتا ہے، سب کے سب ایک قد کے ہیں، ایک رنگ کے ہیں، ایک جیسے لباس، شکلیں بھی اتنی ملتی جلتی کہ بس نمبر سے پہچانے جاتے ہیں۔ کارخانوں میں مزدوروں کا نام و نشان تک نہیں، مشینیں خود بخود چل رہی ہیں اور جو کام ایسے تھے جن کے لیے مزدوروں کی اشد ضرورت تھی وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ پتہ نہیں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں، اگر ہو جائے تب بھی سماج کو کوسنے والے خوش رہیں گے یا نہیں؟ غالباً نہیں۔ شاید اس قسم کے بیمار سماج حضرات کا علاج لوہے کا ٹانک، مچھلی کا تیل، فروٹ سالٹ، ورزش یا تبدیلی آب و ہوا ہے۔ بہتر ہوگا اگر ان کے ٹانسل نکلوا دیے جائیں اور خراب دانت بھی، ان سے زبردستی ورزش کروائی جائے اور ہنسمکھ حضرات کی صحبت میں رکھا جائے، افاقہ ہونے پر انہیں تاکید کی جائے کہ اپنی صحت برقرار رکھیں، مبادا کہیں پھر دورہ نہ پڑ جائے۔ کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ یہ سماج کا مذاق بہت پرانا ہو چکا ہے؟ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سماج جو کچھ بھی ہے اور جہاں کہیں بھی ہے، اس کی وہ مٹی پلید ہوئی ہے جس کی انتہا نہیں۔ اب مارے شرم کے اس نے اپنی بہت کچھ اصلاح کر لی ہے، وہ پشیمان ہے، آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہے، اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو رواں ہیں، اس کے ہونٹ کانپ رہے ہیں، وہ سچے دل سے معافی کا خواستگار ہے۔ کیا آپ اسے معاف نہیں کریں گے؟ اسے ضرور معاف کر دیجیے، اور اس کا ثبوت اس صورت میں مل سکتا ہے کہ افسانوں میں غریب سماج پر مزید لعنت ملامت نہ کی جائے، بلکہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ افسانوں میں خودکشی کے واقعات ذرا کم ہو جائیں۔ پریم کے متوالے اگر پریم کر کے ضرور ثواب لوٹنا چاہتے ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق اپنی ہی ذات میں محبت کیا کریں، اور محبت کرنے سے پہلے ذرا کسی اچھے سے آئینے میں اپنا چہرہ بھی بغور ملاحظہ فرما لیا کریں۔ باقی رہے سماج کے ٹھیکیدار، جب سماج میں وہ بات نہ رہے گی تو ان کی ٹھیکیداری کیا خاک چلے گی؟ سارا کام ٹھنڈا پڑ جائے گا، خود سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ آپ سماج کی خطائیں معاف کر دیجئے۔ اب یہ جس کتاب سے اقتباس لیا گیا اس کا نام یہ لکھا ہوا ہے شگوفے۔ شگوفے غالباً شفیق الرحمان کی کتاب ہے، اور یہاں پہ تھوڑا سا
اس کا تعارف دیا ہوا ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ شفیق الرحمان مشرقی پنجاب کے ضلع روہتک کے قصبے کلانور میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام راؤ عبد الرحمان تھا جو محکمہ آبپاشی میں انجینئر تھے۔ 5ویں جماعت تک تعلیم سینٹرل مسلم راجپوت ہائی اسکول کلانور سے حاصل کی۔ اسٹیٹ ہائی اسکول بہاول نگر سے میٹرک کیا۔ گورنمنٹ کالج روہتک سے FSc اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے MBBS کیا۔ اس کے بعد فوج کی ملازمت اختیار کی اور دوسرے جنگ عظیم کے دوران مختلف محاذوں پر بحیثیت ڈاکٹر خدمات انجام دیں۔ قیام پاکستان کے بعد طب میں اعلیٰ تعلیم کے لیے 2.5 سال برطانیہ میں بھی رہے۔ شفیق الرحمان نے ایک افسانہ نگار اور مزاح نگار کے طور پر شہرت حاصل کی۔ ان کی کتابوں کی تعداد 11 ہے جن میں کرنیں شگوفے، مد و جزر، حماقتیں، مزید حماقتیں اور دجلہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ شفیق الرحمان کا اسلوب بیان نہایت شگفتہ اور رواں ہے۔ وہ زندگی کے عام واقعات میں بھی مزاح کا پہلو تلاش کر لیتے ہیں۔ تو یہ آج ہم نے پڑھائی کی ہے۔ شفیق الرحمان ویسے طنز و مزاح لکھتے ہیں اور یہ سماج بھی اسی کا ایک حصہ ہے جس میں سماج کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہم ہر کام کا ذمہ دار، ہم اپنی ہر ناکامی کا ذمہ دار یا اپنی ہر کمزوری کا ذمہ دار سماج کو ٹھہراتے ہیں، لیکن کیا حقیقت میں ایسا ہے یا نہیں یہ سوچنا ہے۔ ابھی ہم نے اس کی پڑھائی کی، اب میں آپ کو اس کی مشقی سوالات بھی کرواؤں گی، تو پہلے اس کی پڑھائی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو حل کریں گے۔ سوال میں ہے مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ مصنف کو بچپن میں سماج کا لفظ کیا مفہوم سمجھ میں آیا؟ پھر بے سوال سماج کے لفظ پر نقاد کی طرح غور کرنے سے کیا بات سامنے آئی؟ پھر مصنف نے خاتون افسانہ نگار سے کیا بات پوچھی؟ سماج کے بارے میں زیادہ سوچنے والوں میں بیشتر تعداد کن لوگوں کی ہے؟ سماج کو کوسنے والوں کا کیا علاج تجویز کیا گیا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھائی کی ہے تو ابھی ہمارے ذہن میں ان کے جوابات موجود ہیں، ہم خود سے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اگلی ویڈیو میں اس کو آپ کو بتاؤں گی کہ اگر ہم کتاب کے سبق سے ہی لکھنا چاہیں تو ہم کہاں سے اس کا جواب تلاش کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔